زندگی میں ایسا ہوا تھا کہ ماں مثلا 1-2 سال پہلے ایسی حمل تھا اور عورت نے روزے رکھے تھے جس کی وجہ سے حمل میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، تو یہ سابقہ زندگی کا تجربہ یہ بھی ایک دلیل ہوتا ہے۔ یا ایسا ہوا کہ پہلے تجربہ بھی نہیں تھا، کسی لیڈی ڈاکٹر نے منع بھی نہیں کیا، عورت نے روزہ رکھا اور اب اس کو ویکنس شدید محسوس ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے وہ محسوس کر رہی ہے کہ بچے کو نقصان ہوگا، تو یہ جو مشاہدہ ہے، موجودہ مشاہدہ، یہ بھی عذر بنتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حاملہ عورت ہو یا دودھ پلانے والی عورت ہوں، ان کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت اس صورت میں ہوگی جب 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ متحقق ہو جائے کہ روزہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ یا تو ماہر ڈاکٹر بتائیں گی، یا سابق زندگی کا تجربہ ہوگا، یا موجودہ مشاہدہ ہوگا، تب ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں یہ روزے کی قضا کریں گے۔ ایک عذر مرض بھی ہوتا ہے۔ مرض سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عام امراض نہیں ہے کہ نزلہ کھانسی ہوا تو روزہ چھوڑنے کی اجازت مل جائے گی، یا جیسے بعض ڈاکٹرز ہوتے ہیں کہ معمولی امراض پر مریضوں کو مشورے دے دیتے ہیں کہ آپ روزہ چھوڑ دیں۔ یہاں پر بھی وہی تفصیل ہے جو حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں ہے کہ مرض کے بارے میں یا تو کوئی ماہر ڈاکٹر جن کے دل میں خوف خدا بھی موجود ہو، کوئی اس کی ظاہری علامت ہمیں نظر آ رہی ہو، وہ یہ ہمیں کہیں کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا، دیر میں اچھا ہوگا، یا آپ شدید بیمار ہو جائیں گے، ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ یا پھر سابقہ زندگی کا تجربہ ہو کہ پچھلے رمضان میں مثلا روزہ رکھا تھا تو بہت زیادہ تکلیف شروع ہو گئی تھی، تو اس رمضان بھی یہ ممکن ہے کہ ہو جائے تو روزہ چھوڑ دیا۔ جسے دمے کے مریض ہوتے ہیں کہ بیچارے سردیوں مثلا روزے آئے، پچھلے روزے بھی سردیوں میں تھے تو بہت دمے میں تکلیف ہو گئی تھی اور دوائی وغیرہ یوز کرنی پڑی تھی، اور اس دفعہ بھی امید ہے کہ سردیاں ہیں مثال کے طور پر، تو اب اگر ہم روزہ رکھیں گے تو شدید تکلیف ہوگی، تو یہ جو تجربہ ہے سابقہ زندگی کا یہ بھی ایک دلیل بنتا ہے۔ اور تیسرا وہی کہ اگر مرض ہے اور انسان نے روزہ رکھا اور مرض بڑھنے لگا، یا یہ کہ امید تھی کہ 1-2 دن میں ختم ہو جائے گا لیکن اب وہ اور لمبا ہو گیا، 1-1.5 ہفتے تک پہنچ گئی اس کی مدت، تو یہ بھی موجودہ مشاہدہ بھی عذر ہے۔ تو مریض کو چاہیے کہ ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ذریعے دلیل طلب کرے، تب وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اگر ویسی چھوڑا تو شدید گناہگار ہوگا۔ اس کے بعد حیض و نفاس بھی ایک عذر ہوتا ہے۔ حیض و نفاس مثال کے طور پر کوئی بہن ان دنوں میں مخصوص ایام میں ہیں تو ان پر روزے فرض نہیں ہوتے ہیں، نمازیں بھی معاف ہیں، روزے بھی فی الحال معاف ہیں، لیکن بعد میں نمازوں کی قضا نہیں ہوتی ہے اور روزوں کی انہیں قضا بہرحال رکھنی ہوگی۔ ایک مسئلہ اس میں یاد رکھیے کہ اگر کسی بہن کو مثلا حیض آتا ہے اور 10 دن تک مکمل آتا ہے، ہم نے حیض کے بیان میں آپ کو بتایا تھا کہ حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 روز ہے۔ اب اگر کوئی خاتون 10ویں روز پاک ہو گئیں اور ابھی مثلا رات میں وہ پاک ہو چکی ہیں، تو ان پہ لازم ہے کہ چاہے غسل کریں نہ کریں، اگلے دن کا روزہ رکھنا ان کے اوپر لازم ہوگا۔ اور اگر بالفرض یہ پہلے فارغ ہو گئی ہیں 10 دن سے پہلے، تو پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر انہیں رات میں جیسے مثلا 3 بجے 4 بجے فارغ ہوئی ہیں، پاک ہو گئی ہیں، تو اگر انہیں غسل وغیرہ کرنے کے بعد پھر اتنا وقت مل گیا جس میں یہ تھوڑی بہت سحری کر سکتی ہیں، یعنی فجر شروع نہ ہوئی ہو، تو پھر بھی ان کے لیے فرض ہوگا کہ اب اگلے دن کا یہ روزہ رکھیں گی۔ ہاں اگر ایسا ہوا کہ رات میں مثلا آخری دن چل رہا، 4-5ویں دن ان کا حیض بند ہوتا ہے مثال کے طور پر، اور یہ آخری رات چل رہی تھی اور حیض ایسے وقت میں بند ہوا، ایسے وقت میں یہ پاک ہوئیں کہ صبح صادق ہو چکی تھی، تو اب ان کے لیے عذر ہے، یہ دن ان کے لیے روزے کے رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی اب ان کو دن میں نیت نہیں کرنی ہوگی کہ زوال سے پہلے نیت کریں، بلکہ رات میں چونکہ بالکل موقع نہیں ملا، اس لیے یہ روزہ چھوڑنا ان کے لیے جائز ہے۔ جو خاتون ان مخصوص ایام میں ہوں یا نفاس میں مبتلا ہوں، ان کے لیے کھانا پینا روزے یعنی دن میں روزہ تو رکھیں گے نہیں، تو کھانا پینا بالکل جائز ہے، چاہے چھپ کر کھائیں چاہے یہ گھر والوں کے سامنے کھائیں، ان کے لیے بالکل جائز ہے، لیکن افضل اور اولیٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ چھپ کر کھائیں، سب کے سامنے ظاہراً نہ کھائیں۔ اگلا عذر ہے کہ جان کی ہلاکت کا یا عقل کے نقصان کا صحیح اندیشہ ہو، تب بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یا تو کوئی ماہر ڈاکٹر کہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے، یا عقل ختم ہو جائے گی، پاگلوں کی سی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں،
یا سابقہ زندگی کا تجربہ تھا کہ روزہ رکھا تھا تو ہلاکت کے قریب پہنچ گئے تھے یا عقل زائل ہو گئی تھی، اور یا پھر موجودہ مشاہدہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد ہوش و حواس سب چلے گئے اور بالکل کسی کو پہچان نہیں رہے ہیں، پاگلوں کی سی کیفیات ہو گئی ہیں، یا بالکل مرنے کے قریب ہو گئے ہیں کہ غشی طاری ہو رہی ہے بار بار، اتنا ضعف غالب ہو گیا، تو اس قسم کی حالت اگر طاری ہوتی ہے کہ ہلاکت کا خوف ہو گیا یا عقل کے زوال کا خوف ہو گیا تو روزہ چھوڑنے کے لیے عذر ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کا مجبور کرنا، مجبور کرنے سے مراد یہاں پر شرعی لحاظ سے جو مجبوری کہلاتی ہے وہ مراد ہے، اور شرعی لحاظ سے مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ہمیں دھمکی دے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا یا تمہارا کوئی عضو ضائع کر دوں گا، اور ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم اس کی بات نہیں مانتے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، یہ مار دے گا یا عضو کاٹ دے گا، تو یہ جو مجبوری کی اب حالت آئی کہ جان کا خوف ہے یا کسی عضو کے تلف ہو جانے کا، ضائع ہو جانے کا خوف ہے، اس حالت کو حالت اکراہ کہتے ہیں، اسے اکراہ شرعی بھی کہتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اب اس کا وبال ہوگا جس شخص نے مجبور کیا اس پر، ہم پر اس کا وبال نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور کہا ہے فقہا نے کہ اگر یہ شخص اس کی بات نہ مانے کہ چاہے تم مجھے مار دو چاہے میرا عضو تلف کر دو، میں تو روزہ ضرور رکھوں گا، اور اس کی طرف سے آنے والی تکلیف پر اس صبر بھی کرنے میں کامیاب ہو جائے، یعنی نہیں مانے اور وہ تکلیف پہنچائے اور یہ اس کو برداشت کرے، تو یہ بہت ہی افضل جہاد ہے اور اس کو بہت ہی ثواب ملے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا کوئی جہاد پر جا رہا ہے، مشقت بہت شدید ہے، تو اس کے لیے بھی عذر ہو سکتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے دوران صحابہ کرام کو روزہ چھوڑنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ بعض بھائی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا کام بہت ہارڈ ہے، بہت شدید ورکنگ ہے ہماری دن کے اندر، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو شدید ضعف غالب ہو جاتا ہے اور روزہ پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس میں کیا کریں؟ تو یہ اصول اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ اگر انسان روزہ رکھ کر اپنا کام پورا کر سکتا ہے تو پھر تو اس پہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ روزہ تو پورا ہو جائے گا لیکن تھوڑی بہت تکلیف پہنچے گی، یہ بھی عذر ہے، یہ بھی مطلب عذر نہیں ہے، اب بھی رکھے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ روزہ کام بڑا ٹائٹ ہے اور روزہ بڑے شدید تکلیف پہنچائے گا، اور لیکن صورت یہ ہے کہ اگر یہاں پہ آپ کام کرنا چاہیں ٹھیک، ورنہ چھوڑ کے کوئی اور پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں، اور یہاں پر مالک منع کر رہا ہے یا کام بڑا ہارڈ ہے تو یہ بھی عذر نہیں ہے، ہمیں وہ کام چھوڑ کے دوسرا کام اختیار کرنا ہوگا اور روزہ رکھیں گے۔ اور آخری صورت اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کام بہت سخت ہے اور کوئی کام کہیں مل ہی نہیں رہا، اور مالکان یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو پورا کام لیں گے اور آپ روزہ رکھیں گے تو آپ سے کام نہیں ہوگا، ہم نوکری سے نکال دیں گے۔ ایسی صورت میں جب آدمی مجبور ہو جائے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور باقی دنوں میں گنتی پوری کرے، لیکن یہاں پر دیانت داری کے ساتھ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ واقعی کام سخت ہے، دوسرا کو کام نہیں مل سکتا، تب اس کے اندر رعایت مل سکتی ہے، ورنہ تھوڑی بہت مجبوری کی وجہ سے رعایت نہیں ملے گی، شدید گناہگار ہوں گے۔ اب چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ دیگر مسائل کے ساتھ اگلے پروگرام میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ اب آپ ہمیں اجازت مرحمت فرمائیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔